السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور کسی نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا یا قبرستان لے کر گیا، تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ میت کو غسل دینے سے یا کفن پہنایا تو کفن پہنانے کے بعد یا قبرستان تک گیا، اب میت کو دفن کیا، قبر میں اتارا ہے، تو ایسی صورتوں میں ان تمام اعمال کے بعد غسل کر لینا چاہیے، بغیر غسل کے نہیں رہنا چاہیے۔ اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ میت کو غسل دیے تو اب خود بھی غسل کر لے، یا کفن پہنائے یا دفن کر دیے تو ایسی صورتوں میں غسل کر لے۔ تو کیا میت کو غسل دینے، کفن پہنانے یا قبر میں اتارنے سے ہمارا غسل ٹوٹ جاتا ہے؟ آئیے آج اسی کو سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں، اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے کچھ عرض کروں۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس حوالے سے اس سے پہلے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اسے بھی آپ سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ تو ناظرین محترم، میت کو غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد یا قبرستان لے جانے کے بعد یا قبر میں اتارنے کے بعد کیا غسل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے؟ کیا غسل ٹوٹ جائے گا؟ تو حبیب الفتاویٰ میں اس حوالے سے تحریر ہے کہ میت کو غسل دینے یا دفن کرنے یا قبر میں اتارنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ جس بندے نے غسل دیا ہے، اب ایسا نہیں کہ میت کو کفن پہنایا، دفن کیا، غسل دیا، اس کا غسل ٹوٹ گیا، نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب اس نے غسل کیا، ہاں اگر وقت ہے، کوئی دشواری نہیں ہے تو غسل کر لے، بہتر ہے، مگر یہ کہ اس کو لازم قرار دینا نہیں۔ تم نے غسل دیا، تم نے قبر میں پہنچایا ہے، کفن پہنا ہے، اب تم پر واجب ہو گیا کہ اب غسل کرے، یاد رکھ لیجئے اس کے بغیر آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ درست نہیں ہے، یا اس طریقے سے جو کہتے ہیں یاد رکھ لیجئے وہ غلطی پر ہے۔ دین کی تعلیم کو حاصل کریں، مسائل کو جانیں اور پھر اس کے بعد کسی کو آگاہ کریں، یاد رکھ لیجئے اس سے غسل واجب نہیں ہو جائے گا۔ تو دینی مسائل کو سیکھتے سکھاتے رہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔